السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے نا، اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی جولیاں پیار، خلوص، دعا، اپنائیت اور بے غرضی جیسی موتیوں سے بھری ہوئی ہوں۔ اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ برسوں گزر گئے رو کر نہیں دیکھا، آنکھوں میں نیند تھی سو کر نہیں دیکھا، وہ کیا جانے درد محبت کا جس نے کسی کا ہو کر نہیں دیکھا۔ انائیں تھام بھی جائیں تو کبھی واپس نہ آنا تم، جہاں پر تم کو رکھا تھا وہاں اب صبر رکھا ہے۔ چھوڑ دیا ہے میں نے ہر چیز کی خواہش کرنا، لوگوں کو منانا، ادھوری خواہش پر رونا۔ اب میں یقین کے سفر پر ہوں، راضی ہوں اس کی رضا میں، جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا اللہ اسے مجھ تک خود لے آئے گا۔ ہم مر بھی گئے تو ہماری یادیں تم سے وفا کریں گی، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں دوست بنایا تھا وقت گزارنے کے لیے۔ دکھ بھی وہی دیتے ہیں جن کو اختیار دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اگر کسی نرم دل اور احساس سے بھرپور شخص کو ختم کرنا ہو تو اسے بے سبب کوستے رہو، دھتکارتے رہو، جلد ہی وہ مرجھا کر اپنا وجود کھو بیٹھے گا، یعنی کہ مر جائے گا۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کی مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ سنو جان، وہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ دیا نہیں، وہ جو رشتہ تجھ سے ہے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، وہ جو سکھ ملا تیری ذات سے کسی اور سے وہ ملا نہیں، تو بسا ہے جیسے ان آنکھوں میں کوئی اور ایسے بسا نہیں۔ میرا جی کرتا ہے تیرا ہاتھ پکڑوں اور تجھے پاس بٹھاؤں، پھر یقین دلاؤں اپنی وفا کا، اور یقین دلاتے دلاتے میری آنکھوں سے سفید کی جگہ سرخ آنسو بہنے لگیں، پھر ادھر تجھے یقین آئے ادھر میری جان نکل جائے۔ زندگی میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو آپ پر اعتماد کرتا ہو، جو آپ کو ہر چیز سے بڑھ چڑھ کے پیار کرتا ہو، جو آپ کی ساری خرابیاں اور غلطیاں دیکھ کر پھر بھی آپ پر بھروسہ کرتا ہو، جو آپ کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، جو آپ کو دیکھ کر دنیا بھول جاتا ہو، جو آپ کے سارے لاڈ اٹھاتا ہو، جو آپ کی موجودگی پر فخر کرتا ہو اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو یاد کرتا ہو۔ دل کر رہا ہے کوئی اپنا ہو، کوئی اتنا اپنا ہو کہ کھینچ کر محبت سے گلے لگا لے، اور پھر میں چینخ چینخ کر رو دوں، اتنا روؤں میرے آنسوں میں میری ساری اذیتیں بہہ جائیں، میں اپنے ساتھ ہوئی ساری زیادتیاں دل سے معاف کر دوں، اور میرے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے، مجھے کچھ یاد نہ رہے، اور میرا دل ایسا ہو جائے جیسے کسی معصوم بچے کا ہو، میں ہر غم اور ہر فکر سے آزاد ہو جاؤں۔ میں تھک گئی ہوں اس زندگی سے، ان رشتوں سے، ان بے جان رشتوں سے جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میرے مان، بھروسے اور امید کو یوں توڑا گیا جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ پتہ ہے یہ سب کتنی تکلیف دیتا ہے، یوں لگتا ہے زندگی کو موت آ گئی ہو مگر پھر بھی سانسیں چل رہی ہوں۔ حساس لڑکی، میں نا بہت حساس لڑکی ہوں، مجھے خود کی سمجھ نہیں آتی، پل میں پہاڑ سے پتھر بن جاتی ہوں تو پل میں ہی موم سے پگھل جاتی ہوں۔ ایک طرف میں کہتی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوسری طرف میں ٹوٹ کے بکھر جاتی ہوں۔ ایک طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نادان ہوں تو دوسری طرف مجھے ہی باعث نصیحت ٹھہراتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کم بولوں لیکن بولنے لگتی ہوں تو کہاں سے کہاں نکل جاتی ہوں۔ میں جتنا قریب سے کسی رشتے کو اپناؤں مجھے اتنے ہی قریب سے توڑا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اب لوگ بدل کیوں جاتے ہیں، اچانک سے اگنور کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ پہلے ہوتا تھا لڑکی یا لڑکا مجبور ہو جاتے تھے گھر والوں کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ آ جاتی تھی، پر اب بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب لوگ اگنور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دو لوگوں کے درمیان میں تیسرا انسان آ جاتا ہے، اور جس کی زندگی میں آتا ہے وہ تو مگن ہو جاتا ہے، لیکن نبھانے والا، وفا کرنے والا، اس کے حصے میں راتوں کو رونا، اسے آن لائن دیکھ کر گھنٹوں تک میسیج کا
ویٹ کرنا اور یہ اذیت وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے۔ تجھے چاہ کر کیسے کسی اور کی چاہ کروں، تجھے بھول کر کیوں خود کو تباہ کروں، تو زندگی ہی نہیں عشق ہے میرا، کیوں کسی کو سوچ کر گناہ کروں۔ بیوی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کرنے کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ دل سے کچھ دیر تجھ کو جدا رکھوں، میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے خفا رکھوں، نہیں کچھ بھی میرے دل میں سوا تیرے، میں تجھ کو بلا دوں تو یاد کیا رکھوں۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتی جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہیں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ پتہ ہے میری زندگی کیسی ہے، سارا دن ٹینشن میں رہنا، رات رو کر گزارنا اور صبح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب کو نظر آنا۔ اس نے کہا شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ خدا نے کہا میں تو مان جاتا مگر اس نے تجھے کبھی مانگا ہی نہیں۔ برباد کرنا تھا تو کوئی اور طریقہ آزما لیتے، زندگی میں زندگی بن کر زندگی کو ہی چھین لیا۔ سنو روح من، اگر تم ایک لمحے کے لیے میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گلے لگا کر بتا دوں کہ تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔